کی جو ایک بڑا واضح سٹینس انہوں نے جو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے، جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ سے خطاب ہوتا ہے ان کا پارلیمنٹری سال کے آغاز میں، انہوں نے 10 مارچ کو جب وہ خطاب کیا تو اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح کہا، کیونکہ ان کو بلا وجہ اس پورے معاملے میں گھسیٹا جا رہا تھا اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا تھا اور ان سے منسلک باتیں کی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے خود جب اپنی زبانی اس ایوان میں جہاں دونوں ہاؤسز کے آنریبل اراکین موجود تھے تو انہوں نے خود فرما دیا کہ جی یہ جو یونیلیٹرل یک طرفہ فیصلہ ہے وفاقی حکومت کا، جس کی مخالفت صوبے کر رہے ہیں، فیڈریٹنگ یونٹس کر رہے ہیں، اس کو میں ہرگز سپورٹ نہیں کر سکتا اور وفاقی حکومت کو یہ منصوبہ، یہ پروپوزل فوری طور پر واپس لینا چاہیے۔ تو یہ وہ خود انہوں نے بولا، تو کوئی اس میں ابہام نہیں رہتا، اس میں کوئی شک نہیں رہتا، اور اس میں جو لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے، جو طرح طرح کی کہانیاں بنا رہے تھے، ان کو بھی ایک کلیئر موقف نظر آ گیا۔ تو اب یہ سچویشن یقیناً ہمارے لیے بہت ایک اچھی سچویشن اب ہے، اور میں یہ خوشی کی خبر ہے جو کل بھی ہمارے تمام جو کالیگز تھے انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ چیف منسٹر سندھ نے بھی جب یہاں سی سی آئی کی میٹنگ کا اختتام ہوا تو انہوں نے میڈیا سے بات کی، اس کے علاوہ مختلف وزراء نے بھی، اور ہم نے سندھ کی عوام کو پاکستان کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیا جانا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ اس احتجاج کو ڈسکریج کیا ہے جہاں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، جہاں لوگوں کے جانوں کو خطرہ ہو، جہاں اسٹیٹ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جائے، جہاں عام زندگی کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس احتجاج میں بہت افسوس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، عام عوام کو بہت تکلیف ہوئی، اور بالخصوص ہم یہ سوچنے پر اور کہنے پہ پھر مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس عوام نے تو نہیں لیا تھا، یا یہ کانسیپٹ یا یہ پروپوزل اس عوام کو نہیں تھا جس کو اتنی تکلیف سہنی پڑی، جس میں کہ وہ لوگ بھی تھے جو چھٹی اپنے کام سے چھٹی گزارنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، وہ بھی پھنس کے رہ گئے، مال مویشی تڑپتے رہ گئے کیونکہ مال مویشی کے جو ٹرکس تھے وہ روک دیے گئے، کاروباری جو لوگ تھے ان کا نقصان ہوا، پاکستان کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ان چند روز کے اندر۔ یہ بہت افسوسناک ہے، اور اس میں کوئی بڑے کاروباری لوگ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگوں کو نقصان ہوا، ایمبولینسز پھنسی، ٹرینوں کو روک دیا گیا، اور پھر جو آخر میں جو کچھ گند ہوا جس میں کہ گاڑیوں کو توڑا گیا، بہت ہی افسوس۔ اب ہم یہ متواتر کہتے رہے جو احتجاج کرتے کہ ہم اپنے کارکنان کو تو یہ سمجھاتے رہے اور ہمارے کارکنان پرامن رہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرامن احتجاج کو ہی پروموٹ کیا ہے، لیکن اس احتجاج میں جہاں انتشار اور جہاں نفرت ہوتی ہے وہاں پھر یقیناً ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم بار بار وفاقی حکومت کو کہتے رہے کہ چونکہ یہ معاملہ بڑھایا جا رہا ہے، اس میں ٹائم لیا جا رہا ہے، تو کچھ ایسے عناصر بھی اس احتجاج میں شامل ہو گئے جن کا احتجاج صرف نہروں کی مخالفت نہیں تھا، اس میں ان کی کوئی اور بھی سوچ شامل تھی۔ چھوٹی چھوٹی سیاسی جو کیبنز ہوتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، وہ بھی پھر لوگ کھول لیتے ہیں اور سستی شہرت کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت سندھ میں سب پر عیاں ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 2018 کی نسبت 2024 کے جو الیکشنز تھے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ گیا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی سے جو ہے وہ سیٹس حاصل کی، صوبائی اسمبلی کے اندر بھی، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی۔ میں یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں گی کہ تقریباً وائٹ واش کر دیا۔ تو یہ ممکن کیسے ہوا؟ یہ ممکن ہوا جب ہم نے لوگوں کی خدمت کی۔ اب اگر پیپلز پارٹی سے کوئی سکور سیٹل کرنا ہے یا پیپلز پارٹی کا بغض ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن نہروں کے خلاف جو احتجاج ہے وہ جینوئن احتجاج تھا۔ اس میں اس کی آڑ میں جو توڑ پھوڑ، جو لوگوں کو تکلیف میں ڈالا گیا، وہ بہت افسوسناک ہے، وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ میں پرسنلی جانتی ہوں لوگوں کو جن کو تکلیف ہوئی ہے، میں پرسنلی ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو مریضوں کو لے کر جا رہے تھے، اور یقیناً بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی ایسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کہیں ان لوگوں کو تکلیف تو نہیں دے رہے جو بالکل معصوم ہیں،
جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جنہوں نے یہ فیصلہ نہ کیا نہ سوچا, وہ خود بھی اس کے خلاف ہوں گے. اور پھر ان لوگوں پر بھی افسوس ہے جو اس طرح کی توڑ پھوڑ کو انکریج کرتے رہے. وہ کہتے رہے, بالکل ایڈمنسٹریشن کو لینا, اگر جہاں پر دیکھا کہ بڑے واضح طور پر ایویڈنسز ہیں, موجود ہیں, شر پسندی کی جا رہی ہے, تو حکومت اس پر اپنا کورس آف ایکشن بالکل لے گی, اور لینا بھی چاہیے. کیونکہ دیکھیں, احتجاج کے نام پہ تو کل پھر کچھ بھی ہو جائے گا. کل کو یہاں پہ ہوا نہیں ہے. یہاں پر ایک ٹولہ نکلا اور اس نے سارا انتشار پھیلایا, پودوں کو بھی نہیں بخشا, یہاں پہ بھی مسمار کیا, پشاور کی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگا دی, پی ٹی وی پر حملہ ہوا, مطلب کیا کچھ نہیں ہوا اسلام آباد کے اندر. آپ نے یہ توڑ پھوڑ دیکھی ہے. گاڑیوں کو جلایا گیا, موٹر سائیکل والوں کو روکا گیا, ان کو مارا گیا, گاڑیوں کو توڑا گیا. ہم نے ڈنڈا بردار بھی لوگ دیکھے, ہم نے اسلحہ اٹھاتے ہوئے بھی لوگ دیکھے, اور لہراتے ہوئے بھی لوگ دیکھے. تو قطعاً ایڈمنسٹریشن اس طرح کے کام کو اور کارروائی کو جو ہے وہ انکریج نہیں کر سکتی ہے. اب یہ معاملات تھمے ہیں, اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب کوئی نئی نہر نہیں بن رہی. یہ قیاس آرائیاں اور جھوٹی خبریں, بلکہ پروپیگنڈا, میں پروپیگنڈا ضرور کہوں گی کیونکہ یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا گیا کہ جی کام شروع ہو گیا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 1 روپیہ بھی مختص نہیں ہوا. یہ اربوں روپے کی, شاید 200-250 ارب روپے کی اسکیم ہے. تو یہ ایسے تو نہیں شروع ہو سکتی تھی نا, تو اسٹیمیٹ تو یہی تھا. تو کوئی 1 روپیہ نہیں اس پہ لگا ہے. باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی ٹیمز بھیجی ہے. جب یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا کہ جی یہ کام ہو رہا ہے, تصاویر, آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے اس کا دور ہے, خبر کا دور کم ہے اور پروپیگنڈا کا دور زیادہ ہے. اور اسی لیے لوگ یہ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے لوگوں کی سائیکی سے کھیلتے ہیں, یہ بہت عام ہو گیا ہے. تو اسی طرح لوگوں کی سائیکی سے کھیلا گیا کہ ارے بھائی وہاں پہ تو نہر پہ کام شروع ہو گیا ہے, خدا نہ خواستہ, اور دیکھیں. تو سندھ حکومت کو اپنی ٹیم بھیجنی پڑی ہے دیکھنے کے لیے, اور وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. بلکہ اگر کسی سندھ کے کسی فیڈر پہ کام ہو رہا تھا تو وہاں کی تصویریں بنا کے کہہ دیا گیا کہ دیکھیں یہ 6 کنالوں پہ کام ہو رہا ہے, جس پر سی ایم سندھ نے بڑا واضح بیان دیا ہے, بڑی کلیئرٹی سے بات کی ہے. تو اس پر بھی میں کہوں گی کہ آپ میڈیا کے ساتھی, آپ کا کام اب جو ہے میرا خیال ہے کٹھن ہو گیا ہے. کیونکہ جب اس طرح کی جھوٹی خبریں یا پروپیگنڈا آتے ہیں, جو اصل صحافی ہیں, جو جینوئن صحافی ہیں, ان کو زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اے آئی کا دور ہے, آج سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارمز ہیں, اور کئی قسم کی ایپس آ گئی ہیں جس کے ذریعے غلط ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, غلط جو ہے وہ فوٹو شاپ کر کے چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو اس سے پھر جو عوام جو اس وقت سوشل میڈیا سے چپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے, چپکی ہوئی ہے, اسے گلوڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ تو ہر چیز پہ بلیو کرتے ہیں. مطلب وہ معصوم ذہن بھی میں انہیں کہوں گی, لیکن انہیں بھی میں کہوں گی کہ خدارا کسی پروپیگنڈا پہ یقین نہ کریں جب تک کہ اس خبر کی, اس پروپیگنڈا کی پوری انویسٹیگیشن نہ ہو, تحقیق نہ ہو, اور یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس کی اصلیت کیا ہے. تو کسی بھی خبر پر ایسے یقین نہ کریں, کیونکہ آج کل پروپیگنڈا کا دور ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس معاملے کا, دیکھیں اس وقت یہ معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے. میرے پاس یہ سی سی آئی کے کل کے جو ریلیز کردہ, آپ کو بھی ملے ہیں, یہ تمام تر ڈاکیومنٹس ہمارے پاس 2 پیجز ہیں. سی سی آئی کی میٹنگ کا جو نوٹس ہے, جو وہاں سے آفیشیل پیپر نکلا ہے وہ بھی ہے, اور جو اس میں چیزیں تحریر کی گئی ہیں وہ بھی موجود ہیں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ دیٹ نو نیو کنالز will be built without mutual understanding from CCI. It has been decided that the federal government will not move further until mutual understanding is involved among the provinces. تو یہ mutual understanding اور consensus صوبوں کے اندر, یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے. یہ اتنی آسان ہوتی نا ایکسرسائز, تو پھر وہ جو ایک جنرل جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, جنرل مشرف, جو کالا باغ ڈیم بنانے کے کوشش میں رہے, بڑی کوشش کی, انہوں نے کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی کمیٹی بھی جوڑ دی. وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کمیٹی کی جو رپورٹ آئی اس نے بھی واضح کر دیا کہ جی واٹر کی کیا سچویشن ہے, اور ہم اس طرح کا نہیں کوئی پروپوزل بنا سکتے. تو اس ڈکٹیٹر نے ڈنڈے کے زور پر بھی, حالانکہ اس وقت کچھ ایسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ تھیں جو ہمیشہ اس دور میں ان کے ایسی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں آ جاتی ہیں. میری بھی ڈسٹرکٹ کے اندر, سانگھڑ کے اندر بھی ایک ایسی جماعت تھی جس نے جنرل مشرف کے دور میں کالا باغ ڈیم کے حق میں ریلیاں نکالی اور اس کے لیے نعرے بلند کیے, اور آج وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پانی کی دفاع کریں گے. آپ نے تو اس وقت سودا کر لیا تھا پانی کا ایک جنرل کے کہنے پر, اور آپ نکل آئے تھے احتجاج کرنے
ریلی کے صورت میں کہ ڈیم بناؤ، خدا نخواستہ کالا باغ ڈیم. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے منہ توڑ جواب دیا. اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی منصوبہ جو صوبوں کو قبول نہیں ہے، جس سے کہ خاص طور پہ لوور ریپیرینز جو ہیں وہ انسیکیور ہوتے ہیں، ان کا پانی چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ خطرہ جو ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانے دے گی پاکستان پیپلز پارٹی. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، عوام کے حقوق کا دفاع کرتی رہے گی. اور دوسری بات بہت اہم یہ بھی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ پانی کا ایکارڈ 1991 کا اس پر امپلیمنٹیشن ہو، اور اسی کے تحت ارسا کا قیام عمل میں آیا تھا. اسی لیے ارسا جو ہے وہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے، اور ارسا کو اپنا کام کرنا چاہیے، نہ کہ ارسا اس طرح کے غلط سلط سرٹیفکیٹس ایشو کرتی پھرے. اب یہ معاملہ سی سی آئی میں ٹیکنیکلی جانا ضروری تھا، ورنہ تو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا تھا. ان کی ایک زبان تھی، ایک کمٹمنٹ تھی، وہ کمٹمنٹ انہوں نے بند کمرے میں نہیں کی تھی بلکہ پوری قوم کے سامنے کی تھی. آپ لوگوں نے وہ نشر کی تھی، لیکن باوجود اس کے جو ٹیکنیکل بات تھی وہ سی سی آئی میں لانی ضروری تھی. 2 مئی کو میٹنگ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا بلائیں گے، لیکن سندھ گورنمنٹ کے اصرار پہ انہوں نے کل میٹنگ بلائی. بلاول صاحب چاہتے تھے کہ جلد از جلد میٹنگ بلائی جائے، لہٰذا وہ میٹنگ کل ہو گئی اور اس کے فیصلے سامنے آئے. اور اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس جد و جہد کو کامیاب کیا، اور ہم آج سرخ رو ہیں. ہم کہتے تھے کہ یہ مسئلہ بغیر جو ہے وہ پاکستان میں آگ لگائے بھی حل ہو سکتا ہے. انگیج کریں گے حکومت کے ساتھ، ہم کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ انگیج، مگر احتجاج کریں، کسی چیز کو آگ لگائے بغیر کریں. بالکل بیٹھیں، جا کے کسی گراؤنڈ میں جا کے بیٹھیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں ٹریفک بلاک نہ ہو، کیونکہ وہ معصوم لوگ جو ٹریفک میں پھنس رہے ہیں، وہ ایمبولینس جو ٹریفک میں پھنس رہی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو بھائی یہ نہروں کا پروپوزل نہیں بنایا نا، اس نے تو یہ کانسیپٹ تیار نہیں کیا نا، اس نے تو ارسا سے یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں بنوایا نا، اس نے تو انٹرم ٹائم پہ ایکنک سے یہ اپروول نہیں لیا نا. تو اس شخص کا کیا قصور ہے جس کو اتنی تکلیف اور اذیت برداشت کرنی پڑی؟ پانی کے حقوق کا دفاع پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کیا ہے، کرنا جانتی ہے اور کرتی رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ جو اب سچویشن بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے، وہ بھی بہت، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ اس وقت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بھارت نے عجلت میں پاکستان پر جو غلط الزام لگایا اس کی تو ہم نے مذمت کی ہے. حالانکہ جو بھارت کے اندر حادثہ پیش آیا دہشت گردی کا، اس کی پاکستان نے تمام جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی. یقیناً وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ انسیڈنٹ تھا، واقعہ تھا دہشت گردی کا، جس کی ہم سب نے مذمت کی، ہماری جماعت نے مذمت کی. لیکن کچھ منٹ گزرے اور ہم نے دیکھا کہ بھارت نے بغیر تحقیق کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا دیا. ارے بھائی، کوئی ایک معمولی حادثہ ہوتا ہے کسی ملک کے اندر تو بھی اس کی تحقیق کی جاتی ہے، تو بھی اس کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ ہم نے کیا اس میں جو ہے وہ معلومات حاصل کی یا ہماری انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی. کوئی انویسٹیگیشن نہیں، بس بیٹھے بیٹھے آپ نے پاکستان پر الزام لگا دیا. آپ نے اپنے سیکیورٹی لیبس پر بات نہیں کی. آپ کے پاس 7 سے 8 لاکھ فوج مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات ہے. یہ فوج آپ نے کس مقصد سے تعینات کی ہے؟ کیا یہ فوج آپ نے مقبوضہ کشمیر کی عوام پر ظلم ڈھانے کے لیے صرف تعینات کی ہے، یا وہاں پر سیکیورٹی کا حصار کے لیے بھی آپ نے تعینات کی ہے؟ مطلب ایک کارروائی ہو جاتی ہے اور وہ کارروائی چل رہی ہے، میرا خیال ہے آدھے گھنٹے تک وہ کارروائی چلتی رہی اور وہاں کوئی سیکیورٹی کے اہلکار نظر نہیں آئے. آپ اپنی صفوں میں ڈھونڈیں، اپنے مجرم اپنی صفوں میں ڈھونڈیں. پاکستان پر الزام لگانے سے آپ کا سیکیورٹی لیبس نہیں چھپ سکتا. پاکستان تو ہمیشہ انگیجمنٹ کی بات کرتا ہے، پاکستان تو ہمیشہ تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کرتا ہے. ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انگیج کریں. دونوں ملکوں کی عوام کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم انگیج کریں، کیونکہ دونوں ممالک کی عوام کے مسائل ہیں. کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بندوقیں تانے اور توپوں کا رخ جو ہے ایک دوسرے کے سامنے رکھیں؟ یہ تو اس صدی میں، اس دور میں یہ بہت ہی
عجیب بات لگتی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بار بار یہ کہا کہ جی آپ انگیجمنٹ کی طرف جائیں, آپ ڈپلومیسی کو استعمال کریں. اور بلاول صاحب تو جب وزیر خارجہ تھے پاکستان کے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گوا خود چلے گئے تھے, جبکہ ماحول ایسا نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ پہل کرنے سے شاید معاملات اور بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کا ایک گڈ ول جیسچر تھا جس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تھا مزید بہتری میں. لیکن بھارت کی طرف سے جو اپروچ ہے وہ افسوسناک ہے. بھارت بار بار انگیجمنٹ کو ٹھکراتا ہے اور وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے اور وہ موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان پر الزام لگا کر ہم اپنا مقصد پورا کریں. چند منٹوں میں آپ نے ایک سوورن ملک کے اوپر, ایک نیوکلیئر پاور کے اوپر, ہم ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہے, لیکن کچھ ہوش کے ناخن لیں. یہی دن تھا جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انتھک محنت کی اور ہمیں ہماری جو ہے ایٹمی دفاع دی. یہ ایٹمی دفاع ہے جو ہمیں ایک مضبوط ملک بناتی ہے. یہ کسی کو خدا نہ خواستہ کسی کو دھمکی دینے کے لیے نہیں ہے, کسی کو پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے, پر ہماری ایک سینس آف سیکیورٹی ہے. یہ ہماری دفاع ہے, ہماری سیکیورٹی ہے. تو ایسے ہی اٹھ کر بھارت ہم پہ جو ہے وہ توپوں کا رخ کر لیتا ہے اور ہمیں دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے لیے بلاول صاحب نے یقیناً ایسا بھی انہیں جواب دیا جو کہ ان کی جارحیت کے نتیجے میں تھا. لیکن اگر بیٹھ کر بات کی جائے تو یہ مناسب عمل ہے, اور میں ان کے تمام جو اعلانات ہیں وہ تو بالکل عجیب قسم کے کیے, لیکن جو بہت ہی تکلیف دہ اور افسوسناک اور قابل مذمت ان کا اعلان تھا وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن تھا. مطلب انڈس واٹر ٹریٹی دو فریقین کے درمیان ایک گارنٹور کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر یہ معاہدہ ہوا ہے. آپ کیسے اس معاہدے کو سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے آپ اسے سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ ان کی سوچ دیکھیں, ان کی سائیکی دیکھیں کہ یہ پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کی سوچ سے یہ بات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج میں جس طریقے سے ان کے لوگ مختلف جو چند ٹولے جو مودی سرکار کے چمچے ہیں یا اس کے پیروکار ہیں, وہ مودی کی اس ایکسٹریمزم کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جی پانی بند ہو جائے گا پاکستانیوں کا. بھائی اتنا آسان نہیں ہے. یہ بین الاقوامی اگریمنٹ ہے, بین الاقوامی معاہدہ ہے. یہ اس طریقے سے آپ کی خواہش پہ بند نہیں ہو سکتا, آپ کی خواہش پہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑنا جانتا ہے, ہر سطح پر پاکستان اپنا مقدمہ لڑے گا. اس ظالمانہ اعلان کی مذمت کرتے ہیں. یہ بربریت کا مظاہرہ ہے, یہ ایکسٹریمزم کا مظاہرہ ہے, اور مودی سرکار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں ایکسٹریمزم کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. ایکسٹریمزم جو ہے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. اتنے حادثے ہوتے ہیں بھارت کے اندر, اور وہ سیکیورٹی لیبس جب بھارت کے اندر اس طرح کا سیکیورٹی لیبس ہوتا ہے اس کا الزام پاکستان پہ ہوتا ہے. لیکن یہ اعلانات اس نوعیت کے ہم نے پہلی دفعہ دیکھے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اعلان رکھ کے بیٹھے تھے اپنے آگے کہ جیسے ہی, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. آپ ثابت کریں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے. اور پاکستان حکومت کی یہ بہت ہی ایک اچھی پیشکش ہے کہ جی آپ انویسٹیگیشن کرائیں, تھرڈ پارٹی سے کرائیں, نیوٹرل تھرڈ پارٹی سے کرائیں, اور ہم حاضر ہیں کیونکہ ہم بے قصور ہیں. ہم بے قصور ہیں. اس واقعے سے, اس دہشت گردی کے واقعے سے کوئی پاکستان کا لینا دینا نہیں ہے. پاکستان تو خود شکار ہے دہشت گردی کا. 90,000 قیمتی جانیں قربان ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر اس دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ لڑتے ہوئے. ہمارے سویلینز, ہمارے آرم فورسز کے شہید, ہمارے پولیس کے اہلکار, ہمارے دیگر ایجنسیز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے بھارت کی طرف سے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ بغیر تحقیق کے, بغیر شواہد کے, ثبوت کے پاکستان کا نام لے لیا جاتا ہے اور اپنی سیکیورٹی لیبس کو چھپانے کے لیے. اور بلاول صاحب نے جیسے کہا کہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بھارت پاکستان کا نام لے رہا ہے. بھارت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کتنا ایکسپوز خود ہونے جا رہا ہے. جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے, جس طرح کی وہ بھڑکیاں مار رہا ہے, جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں وہ قابل افسوس ہیں. معلوم یوں ہوتا ہے کہ وہاں کسی نے نہ کچھ سوچتا ہے, کوئی نہ کوئی تھاٹ پروسیس ہے. وہاں صرف ایک فوبیا ہے پاکستان کا, ایک آبسیشن ہے پاکستان کی,
اور وہ بس بیٹھے ہیں کہ جب جب وہ خواب دیکھتے ہیں برا تو پاکستان کا نام لیتے ہیں، اور انہیں چھینک آ جاتی ہے تو پاکستان کا نام لیتے ہیں۔ بھائی آپ پاکستان کی obsession سے باہر نکلیں اور آپ دیکھیں آپ کا کیا سیکیورٹی لیبس ہے، کیوں آپ الزام پاکستان کو دے رہے ہیں جبکہ جس علاقے میں یہ ہوا ہے اس کا فاصلہ پاکستان کی سرحد سے کتنا ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں 200-300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مطلب یوں ہی جو دل میں آیا کہہ دیا آپ نے۔ بھائی کچھ سوچ سمجھ کے بات کریں، آپ بھی ایک نیوکلیئر ملک ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ بیان یہ زیب نہیں دیتے۔ اور پھر میں سراہوں گی اپنے میڈیا کو، ہمارے میڈیا نے بہت، میں سمجھتی ہوں کہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جو بھارت کا میڈیا ہے جو اس وقت لگ رہا ہے کہ مودی سرکار خرید چکی ہے، یہ سارے ان کے پیڈ لوگ ہیں، اور یہ پیڈ لوگ ہیں جو مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کر چیخم پکار کر رہے ہیں، جو بس ان کا بس چلے کہ وہ ٹیلی ویژن سے نکل کے پاکستانیوں کو آ کے جو ہے وہ ان پہ حملہ کرنا شروع ہو جائے۔ اس طرح کا ایک وہ ماحول بنا رہے ہیں، وہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ جو بھارتی میڈیا میں اینکرز بیٹھے ہیں وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کر کے عوام کو، ان کی جو عوام ہے اس میں بے چینی پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے تو رحم اس عوام پہ آتا ہے جن کو یہ ٹی وی چینلز کھول کر روز اس زہر کو دیکھنا پڑتا ہے، روز اس طرح کے پروپیگنڈا کو جھیلنا پڑتا ہے، کیونکہ بھارت میں تمام لوگ مودی سرکار کے سپورٹر نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انہیں تکلیف ہے اپنے جو بھارتی باشندے ہیں ان کی جانیں گئی ہیں اس پر، لیکن یہ جس طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کر رہی ہے اس وقت کی مودی سرکار۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں مذمت کروں گی اس بات کی بھی کہ جو پاکستان کے یوٹیوب چینلز بند کر دیے ہیں، 16 کے قریب جو چینلز بھارت میں دیکھے جا رہے تھے انہیں بند کر دیا ہے۔ زباں بندی تو وہ کر ہی رہے ہیں اپنے اندر لوگوں کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس کی کتنی وائلیشن ہے، نہ صرف مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جہاں تو شدید بربریت اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، بلکہ اور علاقوں میں بھی وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن کی جا رہی ہے متواتر۔ تو یہ چھپا تو نہیں سکتے، پاکستان پہ الزام لگا کر اپنے کیے گئے جو مظالم، اپنے ڈھائے گئے جو مظالم ہیں مودی سرکار کے، وہ چھپائے تو نہیں جا سکتے۔ اور پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں حساس معاملات ہیں چند علاقوں میں، وہاں ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھارت کی کیا انوالومنٹ ہے، لیکن ہم پھر بھی محتاط رہتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کن فورمز پہ یہ بات کی جا سکتی ہے۔ ہم اپنے میڈیا کو زہر اگلنے کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے میڈیا کے اینکرز سے یہ امید بھی نہیں کرتے کہ وہ زہر اگلیں، لیکن اگر پاکستان پر غلط تنقید ہوگی، غلط الزام لگایا جائے گا تو ہم مہذب طریقے سے ایکیڈیمکلی آپ کا جواب ضرور دیں گے۔ تو بھائی آپ بھارت کے لیے یہ میرا آپ کے توسط سے یہ میسج ہوگا کہ آپ اس طرح کی گیدڑ بھپکیوں سے پرہیز کریں اور میچور سوورن ملک کی طرح بیہیو کریں۔ پاکستان ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے، پاکستان انٹرنیشنل سطح پر تھرڈ پارٹی نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہے۔ آپ کرائیے انویسٹیگیشن، لائیے شواہد، پھر بات کیجئے، لیکن اس سے پہلے ہی جو آپ نے یہ بوکھلاہٹ دکھائی ہے، عجلت میں آپ نے جو اعلانات کیے ہیں وہ آپ کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں پاکستان میں بھی مسائل ہیں، ہمیں اپنی عوام کے مسائل حل کرنے، اسی طریقے سے بھارت میں بہت مسائل ہیں۔ بھارت کی آبادی تو ہم سے بہت زیادہ ہے، وہاں بے روزگاری ہے، وہاں مہنگائی ہے، وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، وہاں پر اتنے مسائل ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن مودی سرکار کو اپنے عوام کے مسائل حل نہیں کرنے، ان کو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ مستقل مودی سرکار اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے، اور اب اپنے سپانسرڈ مین سٹریم میڈیا کے ذریعے بھی وہ اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ بھارت میں ذی شعور لوگ موجود ہیں، بھارت میں انسانی حقوق کے علمبردار بھی موجود ہیں، بھارت میں بات کرنے والے لوگ ہیں اور ذہین لوگ ہیں، اور وہ سمجھدار ہیں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں جو فورم انہیں مل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی ریلز آ رہی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اپنی سرکار کو کہ بھائی آپ انویسٹیگیٹ کرائیں، ہمارے لوگوں کا خون بہائیں، بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کے خون بہنے کی وہ تحقیق کرائیں، وہ پاکستان کو الزام دے کر سمجھتے ہیں کہ بس ان کا کام پورا ہو گیا۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا،
اور پھر کیا نکلا تھا اس کے اندر سے، خود ہندوستان کی، بھارت کی انوالومنٹ اس کے اندر سے نکلی تھی۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے کی جیسے بلاول صاحب نے کہا آج تک بھارت نے مذمت نہیں کی ہے، تو کیا سمجھے ہم اس سے، ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ بھارت کو پاکستان فوبیا سے ہٹ کر اپنی عوام پر فوکس کرنا چاہیے۔ دہشت گردی ہمارے لیے بھی ایک ناسور ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے، اس پر فوکس کریں، اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اتنی جانیں گنوائی ہیں، آج بھی ہم اس خطے کے امن کے لیے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں، آج بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو پاکستان کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ پاکستان پر بیجا الزامات کی بوچھاڑ کرنی چاہیے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔